اگر کوئی کہے تو خفا ہو جائے تو 1400 سال پہلے سرزمین عرب کا مزاج ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ جناب ابو طالب ناراضگی کا اظہار کرتے، میرے بھتیجے حفاظت میں کرتا رہا ہوں اور تم میرے بیٹے کو بیان کرتے ہوئے مجھے حکم اتباع دے رہے ہو۔ یعنی مزاجن دنیاوی اعتبار سے جیسا انسان کا مزاج ہوتا ہے، جیسی انسان کی عادت ہوتی ہے، اس کے مطابق تو جواب یہ آنا چاہیے تھا، مگر جناب ابو طالب نے یہ جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ معرفت نبی بھی رکھتے ہیں اور معرفت ولی بھی رکھتے ہیں، معرفت نبی اور معرفت ولی دونوں رکھتے ہیں۔ اسی لیے طنز کرنے والے طنز کرتے رہے مگر جناب ابو طالب مسکراتے رہے۔ تم کیا جانو کہ یہ کون ہے؟ ہم جانتے ہیں یہ میرا لال تو ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ظلم کے ذریعے سے جسے ظاہر کیا ہے اس کا مقام کیا ہے۔ اور اسی لیے جب جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب پہنچی تھیں تو واسطہ دیا تھا بارگاہ الہی میں اپنے ایمان کے ظاہر کرنے کے بعد، پروردگارہ جو میرے بطن میں ہے اس کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ میری مشکل کو آسان کرنا۔ یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے جسے ماں مشکل کشا قرار دے رہی ہے اس کا باپ جانتا ہے، اسی لیے خود لینے نہیں آئے۔ بعض تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ وہ تھے نہیں، چلے اگر نہیں بھی تھے تب بھی کوئی تو فکر ہونی چاہیے۔ لینے آئے ہیں تو نبی آئے ہیں اور نبی لے کر کے چلے ہیں۔ پورے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جب نبی نے اپنی آغوش میں لیا تو کیا صورتحال ہوئی، کس طرح سے دہن رسالت و نبوت کو دہن امامت میں دیا اور کیا کیا گفتگویں ہوئیں، کیا کیا باتیں شروع کی گئیں، وقت میں بالکل قطعاً گنجائش نہیں ہے، لہذا اس کے مطابق پوری تاریخ بیان کرنے کی ضرورت۔ مگر جناب ابو طالب بتا رہے ہیں کہ اگر یہاں اتباع کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نجات اور کامیابی اسی اتباع میں ہے۔ لہذا کہیں کسی بھی صورت میں اس بات سے اظہار ناراضگی یا اظہار خفگی جناب ابو طالب نے نہیں کیا، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں وہ صاحب ایمان خاتون کہ جو نبی کی نبوت اور رسالت میں معین و مددگار ہیں، جنہیں اللہ نے خود کہا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جملے علم یجد کا یتیمن فاوا، میرے حبیب جب میں نے تمہیں یتیم پایا تو تمہاری سرپرستی میں نے کی۔ اور اس سے آگے کا جو جملہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ میں نے جب تمہیں مفلس پایا تو میں نے غنی کیا، یعنی تمہیں اتنا عطا کر دیا کہ پھر تمہیں حاجت ہی باقی نہیں۔ یہ کون ذات مقدس ہیں یہ دونوں ہستیاں کہ جنہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی سرپرستی میری سرپرستی اور ان کا مال و دولت جو تمہیں ملا ہے وہ ان کا نہیں ہے، وہ میرا ہے۔ راہ خدا میں اپنے تمام تر مالوں کو پیش کرنے والی وہ مومنہ کہ جب تک نبی کے ساتھ رہی نبی کو کسی کی حاجت ہی نہ ہو۔ تاریخ یہی شاہد ہے کہ جب تک جناب خدیجہ با حیات نہیں، حیات پیغمبر میں کوئی اور نہیں ہے۔ اب 13 سال کی مکے کی زندگی جہاں کوئی اور نہیں ہے، جو سختیوں کی زندگی تھی نبی کی،
اور جہاں عیش و عشرت کی زندگی ہے، جتنی بھی ازواج ہیں سب مدینے کی ہیں، مکے کی سختیوں میں نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم اپنی پوری حیات میں ان سب کے ہونے کے باوجود بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور بعض امہات المومنات یہ کہتی ہیں کہ جب ہم یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کی خوشی حاصل کریں تو ہم ان کے سامنے ذکر خدیجۃ الکبریٰ کیا کرتے تھے۔ میں کہوں گا امہات المومنات، آپ کو رضائے پیغمبر کے لیے خدیجہ کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خوشنودی پیغمبر کے لیے وسیلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ خود ہی اپنے مقام کا تعین کر لیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ نبی کرتے ہیں، ایک آپ ہیں کہ جو آپ نبی سے منسوب ہونے کے باوجود بھی رضائے نبی حاصل نہیں کر پاتی، اور اگر چاہتی ہیں رضا حاصل کرنا تو اسی بیوی کا تذکرہ کرتی ہیں، بغیر ان کے وسیلے کہ آپ کو نبی کی رضا نہ مل سکے۔ تو یہ مقام ہے جناب خدیجۃ اور جب تک یہ محسنین رہے، نبی نے مکہ نہیں چھوڑا، اللہ نے حکم ہجرت نہیں دیا۔ جب تک یہ دو محسنین تھے، اور ان دونوں کے رخصت ہونے پر نبی اس سال کو عام الحزن قرار دیتے۔ ہم چند دن روتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی سوال کرے کہ پورے سال کا عام الحزن قرار دینا، صرف دو محسن رخصت ہو گئے، ان پر کوئی ظلم و ستم ظاہری طور پر ایسے نہیں ڈھایا گیا سوائے شیب ابی طالب کی قید کی۔ سوشل بائیکاٹ کی بنیاد پر جو دشواریاں، جو پریشانیاں، جو مصائب گزرے ہیں، وہ شیب ابی طالب کے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ بڑی نحیف ہو گئی تھی، ذوف طاری ہو گیا تھا، کیونکہ غذا کا تمام تر سلسلہ منقطع تھا۔ تاریخ شیب ابی طالب پڑھیں تو بڑی دشوار گزار زندگی رہی ہے، مگر تمام تر دشواریوں کو برداشت کرتے ہوئے حفاظت پیغمبر سے کوئی بھی دستبردار نہیں ہوا۔ ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے مگر حفاظت پیغمبر سے باز نہیں آ سکتے۔ یہی اولاد ابو طالب کا مزاج بن گیا۔ جتنے بھی کربلا میں بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں سب اولاد ابو طالب، جعفر کے بیٹے ہیں، عقیل کے بیٹے ہیں، یہ سب کون ہیں؟ امیر المومنین کے فرزند ہیں، یہ سب اولاد ابو طالب ہیں۔ ہم بنی ہاشم کہہ تو دیتے ہیں، لیکن یہ وہی ذات مقدس ہے کہ جس نے شیب ابی طالب میں اپنے بچوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ اگر نبی پر آنچ آئے تو تم اپنی جانیں قربان کر دینا۔ انہوں نے اپنی اولادوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ اگر فرزند نبی پر آنچ آئے تو اپنی جانیں قربان کر دینا۔ ہر ایک نے اپنی زندگی فرزند نبی پر قربان کر، نبی کا کنبہ اجڑ۔ ثانی زہرا نے قیادت سنبھالی، شام کو فتح کرنے کے بعد جناب ثانی زہرا اب چلی۔ کس طرح سے چلی ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تمام تر تبرکات واپس لے، انہی تبرکات میں ماجائے حسین کا وہ کرتا بھی ہے کہ جس کا تذکرہ آپ مصائب میں اکثر سنتے ہیں۔
کہ جو تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا اور خون حسین سے چر ہو گیا. اب اگر ایسے تبرکات بی بی شام سے لے کر چل رہے ہیں تو اب بے کجاما اونٹ نہیں ہے بلکہ محملیں ہیں, اماریاں ہیں, راستے بتانے والے ہیں, بشیر ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور تمام تر انتظامات کر دیے گئے کہ کسی صورت میں کوئی, لیکن جب اب سواریاں چل رہی ہیں یہاں سے, شام سے جب بیویاں سوار ہونے لگی تو کیا یہ شام یاد نہیں آیا؟ کیا شام کا بازار نگاہوں میں نہیں آیا؟ جب ہم شام میں آئے تھے تو کس طرح سے استقبال ہوا تھا؟ جب ہم شام میں داخل ہوئے تھے تو ہمیں کتنی دیر تک باب الصحاب میں روکے رکھا گیا تھا؟ جب ہم دربار میں داخل ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیے گئے تھے؟ اب اس طرح سے شام سے روانگی کہ محملیں بھی ہیں, اماریاں بھی ہیں, اور جناب ثانی زہرا ہر مخدرہ کو محملوں اور اماریوں میں سوار کرا رہے ہیں. کون ہے جو بیوی کو سوار کرا؟ مدینے میں تو سب موجود تھے. کربلا میں ظالموں نے کوشش کی تھی مگر پابند سلاسل ہونے کے باوجود امام سجاد نے سوار کرا. آج وہی پھر ہمارا اور آپ کا چوتھا امام پھوپھی اماں, آپ کسے دیکھ رہی ہیں؟ یہاں نہ چچا عباس ہیں, نہ بھائی اکبر ہیں, نہ محمد ہیں, نہ قاسم ہیں, کوئی نہیں ہے. پھوپھی اماں, میں سجاد حاضر ہوں, آپ سوار ہوں. اور روایتوں کے مطابق شہدائے کربلا کے سر اگر کربلا میں دفن کیے گئے اور پیمندکاری کی گئی ہے تو ہر شہید کا سر شام سے کربلا تک وارثوں کی آغوش میں رکھے گئے. ہر وارث اپنے اپنے شہید کا سر لے کر کے شام سے کربلا آ رہا ہے. لیکن ایک بیوی ایسی تھی کہ جس کا کوئی فرزند نہیں تھا. شب عاشور اپنے خیمے میں وہ بے چین تھی. ابوالفضل داخل ہوئے, کہا بہن ام کلثوم,